بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی ہم لوگ جو سورہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ الزلزال۔ سورۃ الزلزال ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سورہ کا پہلا کلمہ اذا زلزلت ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الزلزال رکھا گیا۔ اور اس سورت کے ایک دو نام اور بھی ہیں، سورہ زلزال بولتے ہیں، زلزلہ بولتے ہیں، اور اس کو اذا زلزلت بھی بولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اور مشہور مفسر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق یہ جو سورہ ہے مکی سورہ ہے، اس لیے کہ جو مکے میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت پر بات کی جاتی ہے، تو اس میں بھی آخرت کے تعلق سے ذکر ہے۔ آخرت میں کیسا، آخرت یعنی قیامت میں قیامت کب واقع ہوگی، کب قیامت کے وقت کیسا زلزلہ ہوگا، وہ ساری کی ساری چیزیں اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں، اس لیے یہ سورہ مکی سورہ ہے بول کر ان دونوں کی رائے ہے، ان دونوں کی اوپینین۔ اچھا، اور دوسری رائے آ کر قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے مدینے میں نازل ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کے اندر بنیادی طور پر یہ سورہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوا جو بار بار پوچھتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی، کون سے دن ہوگی، وہ سب ان سب سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کو قیامت کب واقع ہوگی یہ بات ایگزیکٹلی لوگوں کے سامنے کھولنا نہیں تھا، بولنا نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ اچھا، اس سورہ میں بنیادی طور پر دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک بات یہ کہ قیامت جو ہے وہ کوئی اچھی اور خوشگوار چیز نہیں ہے، بلکہ ایک خطرناک شکل میں آنے والی ایک چیز ہے بول کر ایک بات تو یہ بتائی گئی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ قیامت میں لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ دو باتیں اس کے اندر بتائی گئی ہے، اور حساب کتاب کے تعلق سے بات بتائی گئی ہے کہ ذرے ذرے کا بھی پورا کا پورا حساب قیامت میں ہوگا۔ اور حدیث میں ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ زلزال ایک چوتھائی حصے کے برابر ہے، یعنی 1/4 پارٹ آف قرآن اللہ کے نبی نے اس کو قرار دیا ہے۔ قرآن کا دیکھیے ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب زمین اس کی سخت جنبش سے ہلا دی جائے گی۔ جنبش بولے تو اسی کو بولتے، جھٹکے کو بولتے، جھٹکے کو ہدراہٹ بولتے نا ہماری عام زبان میں، اس کو بولتے جنبش۔ وہ کیا ہے؟ اس کی سخت جنبش سے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ زلزلہ پہلی سور پھونکنے کے وقت ظاہر ہو۔ جب پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے نا تو اس وقت زلزلہ آتا، اور اس زلزلے میں سب لوگ بے ہوش ہو جاتے۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکتے تو اس وقت سب لوگ پھر سے دوبارہ اللہ کے پاس جمع ہوتے۔ اچھا، اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے، جب زمین اس کی سخت جنبش سے ہلا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور وہ یعنی زمین اپنے اندر کا بوجھ کو نکال پھینکے گی۔ اور زمین جو ہے اپنے اندر کا بوجھ یعنی مردے اور اس کے علاوہ سونا چاندی جو بھی زمین کے اندر رہتے ہیں وہ سب زمین ہے نا نکال کر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کو تو معلوم ہے کہ یہ قیامت ہے بول کر، اس لیے کہ انہوں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھے ہیں، جو لوگ نہیں سمجھے، جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں، وہ لوگ تعجب سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ یعنی زمین خود اپنے حالات بیان کرنے لگی۔ اس دن زمین خود اپنے حالات بیان کرنے لگی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ
آپ کے پروردگار نے اس کو یہی حکم دیا ہوگا. یعنی اللہ کے حکم سے, اللہ کے آرڈر سے زمین خود بیان کرے گی کہ اس کے کون سے حصے پر کس نے کیا کیا تھا, کیا نہیں کیا تھا. وہ ساری کی ساری چیزیں خود زمین اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرے گی. اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ زمین کیسا بیان کرتی, اللہ کے حکم سے بیان کرتی. یہ آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں تو یہ نہیں سمجھ میں آنے والی بات تو ہرگز نہیں, اس لیے کہ چھوٹے سے چھوٹے میموری کارڈز, اس کے اندر ہزاروں کمپیوٹرائز فائلز ہم لوگ رکھتے ہیں, بہت ساری لکھی ہوئی چیزیں, آڈیوز ویڈیوز رکھتے ہیں, تو اس کے اندر سیو رہتی ہے. زمین تو بہرحال بڑی چیز ہے, اللہ کے حکم سے اگر وہ کر رہی ہے, بول رہی ہے حالات, تو وہ کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے. اچھا, یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, اس دن لوگ گروہ در گروہ یعنی گروپ ہو کر آئیں گے. کیا واسطے آئیں گے؟ تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں, تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. اعمال, اپنے نام اعمال دیکھنے کے لیے لوگ گروپ ہو کر آئیں گے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. یعنی وہاں پر ذرے ذرے کا بھی مکمل حساب ہوگا, کوئی چیز وہاں پر نہیں چھوٹے گی. جی, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ان کے مختلف گروپ بنا دیے جائیں. ہم لوگ ابھی پڑھے نا, لوگ گروہ در گروہ یعنی گروپ آ کر نام عمل دیکھنے کے لیے آتے بول کر, تو اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اعمال کے اعتبار سے وہ لوگ گروپوں میں تقسیم ہو جائیں. اچھا, ذرہ کسے بولتے ہیں؟ ذرے سے مراد وہ کم سے کم مقدار ہے جو تولنے میں نہ آ سکے. اتنا چھوٹا سا عمل بھی حساب و کتاب کے دائرے میں آ جائے گا. البتہ آخرت میں چھوٹا یا بڑا عمل اسی وقت مفید ہوگا جبکہ عمل کرنے والا ایمان کا حامل ہو. ایمان شرط ہے, ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی ثواب ملنے والا نہیں. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس علم سے نوازا ہے آپ ہمیں اس کی تعلیم دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کو تعلیم دے. انہوں نے یہ سورہ پڑھائی اور جب اس آخر آیت پر پہنچے تو اس نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اس نے دین کو سمجھ لیا ہے. اس لیے کیوں اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا کہ اگر کوئی آخرت کو سمجھ گیا تو گویا اسے ساری کی ساری چیزیں آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائیں گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/4 یعنی 1/4 قرآن کہا ہے. اس کو پڑھ کر سمجھ کر آئیے, آگے انشاءاللہ سورہ عادت پڑھیں گے. السلام علیکم.